Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehraban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzwari Tabrizi. امام حسین کو قتل کرنے کے بعد یزید نے رسول اللہ کی بیٹیوں کو قید کروایا اور کہا انہیں قیدی بنا کے میری دربار لے کے آؤ۔ رسول اللہ کی بیٹیاں قید ہو کے جب یزید کی دربار پہنچی تو وہ ہنس ہنس کے زمانے کو اپنا مقام بتاتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ آج میرے دادا اور بابا زندہ ہوتے تو اولاد رسول کا حشر دیکھتے کہ میں نے ان کے جوانوں کو مار دیا اور ان کی عورتوں کو بے عزت کر دیا۔ امام سجاد کے خطبے کے بعد جب سوئے ہوئے لوگوں کے ضمیر جاگنے لگی تو یزید نے یہ کہا کہ رسول اللہ کے خاندان کو قید میں ڈال دو۔ بس رسول اللہ کی بیٹیاں نوازیاں امام سجاد کے ساتھ غریبوں اور بے وارثوں کی طرح قید میں رہنے لگی۔ دن گزرنے لگے، ان بے وارث بیبیوں میں ایک چھوٹی بچی بھی تھی جس کو تاریخ نے سکینہ بنت حسین لکھا۔ وہ اپنے بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی، وہ رات کو اپنے بابا کو بے پناہ یاد کرتی تھی۔ تاریخ نے لکھا وہ روتی رہتی تھی اور بابا بابا کہتی رہتی تھی۔ اس بچی کے رونے کی آواز میں اتنا درد تھا کہ یزید کے محل کی دیواریں ہلنے لگی۔ یزید نے کہا کہ اس بچی کی آواز نے مجھے بے چین کر کے رکھا ہے، اس کو زندان میں رکھو تاکہ اس کی رونے کی آواز میرے پاس نہ آئے۔ بس اس 4 سال کی بچی کو زندان کے اندھیرے میں رکھا گیا۔ وہ تنہا اندھیرے میں بار بار رونے لگی۔ اس بچی کی بے چین کرنے والی آواز یزید کے کانوں تک بار بار آتی رہی۔ یزید زیادہ شراب پینے لگا پھر بھی اسے نیند نہ آئے۔ بالآخر اس نے کہا پوچھو یہ بچی چاہتی کیا ہے؟ سپاہی امام سجاد کے پاس آ کے کہنے لگے یزید کہتا ہے اس بچی سے پوچھو یہ چاہتی کیا ہے، ہر پل کیوں روتی رہتی ہے؟ امام سجاد نے رو کے کہا یہ بچی اپنے بابا کو چاہتی ہے، اسے ایک بار اس کے بابا کا سر دے دو یہ خاموش ہو جائے گی۔ بس یزید نے امام حسین کا سر زندان میں بھجوایا۔ جیسے ہی بی بی سکینہ نے اپنے بابا کا کٹا ہوا سر دیکھا وہ زاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی بابا مجھے آپ کے بنا نیند نہیں آتی، آپ کے بعد شور مجھے تماچے مارتا رہا، بابا آپ کے بعد کوئی مجھے تازیانے مارتا رہا، بابا آپ کے بعد ہمیں قید کر دیا گیا، مجھے زندان میں رکھا گیا۔ بس وہ بچی روتی رہی، اپنے بابا کے سر کو چومتی رہی اور اتنے میں رونے کی آواز ختم ہوئی اور امام سجاد کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام سجاد نے بی بی زینب سے کہا جاؤ اے میری ماں، جاؤ سکینہ کو دیکھو، اور سپاہیوں سے کہا ہمیں 3 دن کا پانی اکٹھا دیا جائے تاکہ میں اپنی بہن کو غسل دے سکوں۔ بس اس زندان کے اندھیرے میں اس 4 سالہ بچی کو غسل دینے کا ارادہ کیا۔ اتنے میں بی بی زینب روتے روتے امام سجاد کے پاس آئی اور دستی ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگی اے میرے بیٹا تو وقت کا امام ہے، ایک مسئلہ لے کے تیرے پاس آئی ہوں۔ امام سجاد نے بی بی زینب کے چہرے کو دیکھا اور فرمانے لگے اے میری ماں زینب آپ خود عالمہ ہیں اور دین کے مسائل جانتی ہیں، ایسا کیا مسئلہ ہے جس کا جواب آپ کے پاس نہیں؟ بی بی زینب رو رو کے فرمانے لگی اے سجاد جیسے ہی غسل دینے کے لیے میں نے سکینہ کے لباس پہ ہاتھ رکھا تو میں نے دیکھا کربلا سے لے کے کوفہ و شام کے بازار تک اور کوفہ و شام کے بازار سے لے کے اس زندان تک سکینہ ایک ہی لباس میں رہی ہے۔ اس بچی نے اتنے تازیانے گائے کہ اس کا لباس اور اس کی کھال مل چکے ہیں، اب لباس کو اتارتے ہیں تو سکینہ کی کھال بھی اتر آتی ہے۔ سجاد بتاؤ کہ اس معصوم بچی کا غسل اس لباس میں دے یا یہ لباس اتارے؟ امام سجاد خون کے آنسو رونے لگے اور فرمانے لگے اے میری ماں
اللہ کی مرضی یہ ہے کہ سکینہ کو اسی لباس کے ساتھ تدفین کیا جائے تاکہ روز محشر یہ اپنے نانا کے پاس اسی حال میں پہنچے اور کہے کہ ان کی امت نے ان کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا۔ بس امام سجاد نے اس قید خانے میں اس معصوم بچی کو دفنا دیا۔ سلام ہو معصوم شہزادی سکینہ بنت حسین پر۔ اللہ پاک کو عبادت کے بعد جو سب سے زیادہ اچھا عمل لگتا ہے وہ کسی کو کھانا کھلانا ہے، تبھی محمد و آل محمد ہمیشہ دسترخوان بچھایا کرتے تھے، اپنے چاہنے والوں کو، دشمنوں کو، دوستوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان مدینے میں تاریخ کا حصہ رہا ہے، اور اس دسترخوان امام حسن کو آنے والے امام اللہ کے ولی اور سید و سادات بچھاتے رہتے ہیں، چاہے وہ قلندر شہباز ہو یا میرے دادا شاہ شمس تبریز، وہ ہمیشہ دسترخوان امام حسن بچھاتے بھی تھے اور بار بار یہ فرماتے تھے کہ دسترخوان امام حسن بچھانا یا اس پہ بیٹھ کے کھانا کھانا ایک عظیم عبادت ہے۔ تبھی ایک حقیر انسان کی حیثیت سے جتنی اللہ نے میرے دامن میں وسعت بخشی، ہم نے دسترخوان امام حسن میرے دادا کی درگاہ سید حسین شاہ شمسی پہ بچھایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس دسترخوان پہ آئیں گے اور نیاز امام حسن کھا کر اپنے اور ہمارے لیے دعا کریں گے۔ اس درگاہ پہ امام حسین اور امام علی علیہ السلام کی قبر مبارک کی مٹی بھی ہے۔ جو مومنین کرب و بلا جا نہیں سکتے ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور قبر امام حسین اور قبر امام علی علیہ السلام کے مٹی کی زیارت کر کے اپنا ایمان تازہ کریں، اور اس درگاہ پہ آب شفا یعنی جناب عباس علمدار کی قبر مبارک کے آس پاس جو پانی طواف کرتا ہے وہ فی سبیل اللہ دیا جاتا ہے۔ اس پانی میں اللہ نے بیمار کے لیے شفا اور بے روزگار کے لیے روزگار کی راہ رکھی ہے۔ مجھے امید ہے اس پاک مقدس پانی پینے کے بعد اللہ آپ کے مسئلے مسائل ختم فرمائیں گے۔ اللہ تمام مومنین کو سلامت رکھے۔ اللہ